میں آپ لوگوں کے سامنے دینے جا رہا ہوں ایک ضروری مسئلہ جس کے بارے میں بعض خواتین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب پرانی جائے نماز وغیرہ جو ہوتی ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کے جو غلاف ہوتے ہیں، دینی کتابوں کے جو کور ہوتے ہیں، ان کا کیا کریں، ہے نا؟ تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلے کا جواب آپ سب لوگوں کو دیا جائے کہ بعض دفعہ جائے نماز وغیرہ پرانی ہو جاتی ہیں تو کیا کریں ان کی۔ تو پرانی جائے نماز اور اسی طرح سے قرآن مجید کا غلاف، دینی کتابوں کا غلاف جو ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ کپڑے جو دینی چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا آپ جب وہ پرانے ہو جائیں تو آپ اپنے یوز میں لے سکتے ہیں، بیٹھنے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، ہے نا؟ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ جیسے کہ دیکھو یہ جائے نماز ہے، تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے بہت سیدھا، تو میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ اپنی چیئر کے پیچھے یوں رکھ دیا ہے ٹیک لگانے کے کام میں۔ جیسے کہ لوگ ٹاول وغیرہ ڈالتے ہیں چیئر کے اوپر، تو میں نے اس کو ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک جان ماز جو ہے نا اور تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے تو میں نے اس کو چیئر کے اوپر بچھا دیا ہے تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سے بعض دفعہ تکیے کے اندر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو جانماز اور دینی چیزوں کے کور وغیرہ کا استعمال آپ بیٹھنے، اوڑھنے، تکیے کے غلاف، ہے نا؟ اسی طرح سے جیسے کہ ایک قرآن مجید کا کور تھا تو اس کو اچھا تھا وہ کپڑا، تو اس کو روٹی رکھنے کے استعمال کے لیے ہم نے بنا لیا۔ تو آپ اپنے اچھے استعمال میں لے سکتے ہیں، ہے نا؟ اپنے کسی بھی اچھے کام کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مان لیجیے آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے تو کیا کریں آپ؟ تو آپ اس کو جلا دیں، جلانے کے بعد اس کی راکھ آپ جو ہے وہ پانی میں ڈال کر گملوں میں ڈال دیں، ہے نا؟ یا آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا بھی سکتے ہیں، دریا یا سمندر میں بھی آپ اس کو بہا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی کسی گندے کام میں اس کا استعمال کرنا یہ خلاف مطلب پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ جیسے جانماز ہے، جانماز کو آپ پونچھا نہ بنائیں کیونکہ جانماز پر عبادت آپ نے کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا جو غلاف ہے اس کو آپ جو گھٹیا کام ہوتے ہیں اس کے استعمال میں نہ لیں۔ تو جو اچھے کام ہیں جیسے کہ آپ کے آرام، جانماز کو آپ اپنے آرام کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ غلاف بنا سکتے ہیں، ٹیبل پہ لگا سکتے ہیں، تو اپنے کسی بھی کام میں پہننے اوڑھنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ آپ اس کو دفنا بھی سکتے ہیں، پانی میں بھی بہا سکتے ہیں، جلا کر اس کی راکھ کو آپ ہوا میں اڑا بھی سکتے ہیں۔ یہ سارے طریقے ہیں جو آپ کو یہ جو کنفیوژن بنی رہتی ہے کہ مصلی کا کیا کریں، قرآن مجید کا غلاف کا کیا کریں، تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔